السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتے تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. حضرات ذی وقار، مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے بلند ترین اگر ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کو پہنچایا. کون صحابہ؟ میرے نبی کے جانثار صحابہ. کون صحابہ؟ اطاعت و بندگی کی انتہا کر دینے والے صحابہ. کون صحابہ؟ اپنا تن من دھن قربان کر دینے والے صحابہ. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب کبریا نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. رب کبریا نے ان کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے یوں پرو دیا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ گھر کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا. یوں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان کارزار میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک ایک پل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ کس طرح ظالم حضرت بلال کو گرم کولوں پہ لٹا دیا کرتے ہیں. گرم کولوں کے اوپر لٹا کر کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے ہیں. لیکن میں صدقے اور قربان جاؤں، سیدنا بلال کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو احد احد کے نکلتے ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ. ابو بکر کے لیے کہا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر. عمر کے لیے کہا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. عثمان کے لیے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل لما بعد اليوم. خالد بن ولید کے لیے کہا تھا سیف من سیوف اللہ. حضرات، یہ اخلاق میں اللہ، کردار میں اللہ، گفتار میں اللہ، آن میں اللہ، مقام میں اللہ. یہی وہ ہستیاں ہیں جو صداقت میں بے مثال، عدالت میں بے مثال، شجاعت میں بے مثال، اٹھنے بیٹھنے میں مثال، کھانے پینے میں بے مثال، چلنے اور گفتگو میں بے مثال اور بے مثال نظر آتے ہیں. کہ ان ہستیوں کو میں زندگی کے جس پہلو میں بھی دیکھتا ہوں حسن کی تصویر نظر آتے ہیں. کس کس ادا کو بیان کروں تو ہی بتا اے چشم فلک. کس کس ادا کو بیان کروں تو ہی بتا اے چشم فلک. میں جس جس ادا کو دیکھتا ہوں حسن کی تصویر ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.